السلام علیکم۔ مزید ناولز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ جو وائٹ ڈریس پہنے، نیٹ کا دوپٹہ گلے میں ڈالے سیدھا احان کے دل میں اتر رہی تھی۔ بہت خوبصورت لگ رہی ہو۔ خود پر کنٹرول کرنا مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ اب تو شادی کی رات کا انتظار ہے۔ احان کے کہنے پر امل کا چہرہ شرم سے گلنار ہوا تھا اور وہ خود بخود نظریں جھکا گئی تھی۔ احان اسے بازو کے حلقے میں لیے گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ امل بوٹل گرین کلر کے غرارے شرٹ پہنے، سر پہ دوپٹہ سیٹ کیے، نازک سی ماتھا پٹی پہنے بہت خوبصورت لگ رہی تھی اور احان ملک صدقے واری جا رہا تھا امل پر۔ آج امل اور احان ملک کی کمبائن مہندی کا فنکشن تھا۔ نتاشا بار بار امل اور احان کا صدقہ اتار رہی تھی۔ دونوں کی جوڑی نظر لگ جانے کی حد تک حسین لگ رہی تھی۔ نتاشا کا دل ڈر رہا تھا کہیں اس کے بچوں کو کسی کی نظر نہ لگ جائے۔ احان کیا مسئلہ ہے آپ کو؟ امل احان کو دیکھ کر چڑ کر بولی جو مسلسل اسے دیکھ رہا تھا۔ کیا مسئلہ ہے مجھے؟ احان نے اپنی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ آپ سامنے نہیں دیکھ سکتے احان، آپ کی گردن تھک جائے گی۔ امل غصہ ضبط کرتے ہوئے دبے لہجے میں بولی جس پر احان نے قہقہہ لگایا تھا۔ کیا کروں جانے من، اتنی خوبصورت لگ رہی ہو، دل کر رہا ہے کھا جاؤں تمہیں۔ امل نے جھرجھری لی۔ احان آپ کے ارادے بہت خطرناک ہیں۔ میں رخصتی سے انکار ہی کہیں نہ کر دوں۔ امل نے دھمکی دی۔ زبردستی اٹھا کر لے جاؤں گا اگر کوئی ایسی کوشش کی جانے من، احان نے آنکھ ونک کرتے ہوئے کہا۔ ہائے مجھے تو کل رات کا انتظار ہے جب امل تم میرے سامنے ہوگی، میرے کمرے میں، میرے بیڈ پر، میری باہوں میں، کیا حسین عالم ہوگا۔ احان ملک بے باکی سے بولا۔ امل لال سرخ ہوئی تھی۔ احان کی باتوں پر دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ امل نے اپنی گھبراہٹ چھپاتے ہوئے غصے سے اپنا رخ موڑ لیا جس پر احان مسکرا کر رہ گیا۔ ہانیہ پاگل ہو رہی تھی آج امل اور احان کو دیکھ کر۔ احان کیسے اس پر اپنی جان نچھاور کر رہا تھا، کیسے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ احان ملک تھا ہی نہیں جسے ہانیہ جانتی تھی، وہ تو امل کا احان تھا جسے امل کے آگے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ ہانیہ نے اپنے کمرے کی ہر چیز اتھل پتھل کر دی۔ کوئی چیز اپنی جگہ نہیں تھی، ہر طرف کانچ بکھرا پڑا تھا اور ہانیہ پاگلوں کی طرح چیخ رہی تھی۔ امل میں تمہیں چھوڑوں گی نہیں، جان سے مار دوں گی تمہیں، تم نے مجھ سے میرا احان چھینا ہے۔ ہانیہ کو سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کیا کرے۔ کچھ سمجھ نہیں آیا تو غصے سے امل کا نمبر ڈائل کرنے لگی۔ امل مہندی کے فنکشن سے واپس گھر آنے کے بعد احان ملک کی وارگپتیاں یاد کر کے شرم سے مسکرا رہی تھی۔ ہانیہ کالنگ پر حیران ہوتے ہوئے اس نے کال اٹینڈ کی تھی کہ دروازہ ناک کر کے داور اندر داخل ہوا۔ داور تم اس وقت یہاں کیا کر رہے ہو؟ وہ حیران ہوئی تھی۔ تم سے آخری دفعہ ملنے آیا ہوں، داور سرخ آنکھوں سے بولا۔ اس سے پہلے وہ ہانیہ کا فون ڈسکنیکٹ کرتی، داور نے اس سے فون لے کر بیڈ پر اچھال دیا۔ کیا بدتمیزی ہے یہ داور، امل چلائی۔ کیا کوئی بدتمیزی نہیں امل، آخری ملاقات ہے، اس میں صرف مجھے ٹائم دو، پھر پتہ نہیں کبھی ملاقات ہو نہ ہو۔ تمہارا خوبصورت چہرہ جی بھر کر دیکھنا چاہتا ہوں، داور تکلیف کے عالم میں بولا۔ داور تمہیں شرم آنی چاہیے اس طرح کی باتیں کرتے ہوئے، میں احان ملک کی بیوی ہوں۔ مگر امل تم نے ایک دفعہ مجھے سے بھی پوچھا تھا کہ میں تم سے منگنی والے دن کیوں چھوڑ گیا تھا؟ کیونکہ تائی جان نے مجھ سے اس دن۔ بس کرو داور، جانتی ہوں میں سب کچھ۔ امل تم جانتی ہو پھر بھی تم مجھے قصوروار سمجھتی ہو، داور حیرانگی سے بولا۔ ماما نے مجھے اور پاپا کو سب بتا دیا تھا۔ جب لوگوں نے میرے کردار پر انگلی اٹھائی تھی تو انہوں نے رو رو کر ہم سے معافی مانگی تھی۔ مگر داور اس دن میرے دل کے اندر جو پھانس تھی نا کہ تم مجھے چھوڑ کر کیوں گئے تھے، اس دن کے بعد مجھے سکون آ گیا تھا۔ اس میں ماما کی غلطی نہیں تھی، ماما کا تو احسان تھا مجھ پر اور پاپا پر، تمہارا اصل چہرہ ہمارے سامنے لے آئی، ورنہ اگر تم مجھے شادی کے بعد چھوڑ کر چلے جاتے تو۔ امل، داور نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھا، مت کرو ایسی باتیں، میں مر جاؤں گا۔ امل میری ایک ریکویسٹ ہے آخری، پلیز مان لو، مجھے ایک دفعہ خود کو چھونے دو، میں تمہارا لمس اپنے ساتھ لے کر جانا چاہتا ہوں۔ داور کی بات پر امل ہتھے سے اکھڑ گئی۔ داور ہوش میں آؤ، میرے قریب بھی آئے نا تو قسم سے خود کو آگ لگا دوں گی، مجھے چھونے کا حق صرف احان ملک کو ہے، میں صرف اس کی ہوں، خدا کے لیے چلے جاؤ، دفع ہو جاؤ میری زندگی سے، تمہیں کچھ کیوں سمجھ نہیں آتا؟ امل حلق کے بل چلائی غصے سے کمرے سے نکل گئی۔ داور گھٹنوں کے بل بیٹھ کر روتا ہوا اپنی محبت کا ماتم منانے لگا۔ ریڈ کلر کی میکسی پہنے، جھومر لگائے، چھوٹا سا مانگ ٹکا لگائے، آنکھوں پر گولڈن گلیٹر لگائے،
ڈارک ریڈ لپسٹک لگائے عمل بے انتہا خوبصورت لگ رہی تھی۔ وہ دھڑکتے دل کے ساتھ برائڈل روم میں بیٹھی بارات کا انتظار کر رہی تھی۔ ہونٹوں پر شرمیلی مسکراہٹ تھی۔ آہان کی باتیں، آہان کا وہلانہ پن یاد کر کے عمل کا دل بہت تیزی سے دھڑک رہا تھا، مگر کچھ دیر میں ہی عمل کے چہرے پر آہان کی محبت کے نہیں بلکہ گھبراہٹ اور پریشانی تھی، کیونکہ بارات کافی لیٹ ہو چکی تھی۔ وہ آہان کو کتنی دفعہ ٹرائی کر چکی تھی، مگر آہان کا نمبر بند تھا۔ ان کے گھر سے بھی کوئی فون نہیں اٹھا رہا تھا۔ فراز صاحب ایک دفعہ آ کر بھری ہوئی آنکھوں سے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر جا چکے تھے۔ بہت ساری عورتیں اسے رحم آمیز نظروں سے دیکھ رہی تھیں اور اسے صبر اور حوصلہ کرنے کی ترغیب دے رہی تھیں۔ آج پھر میرا تماشا بننے والا ہے۔ آج پھر پوری دنیا میرے کردار پر انگلی اٹھائے گی۔ عمل نے دھڑکتے دل کے ساتھ سوچا، آہان کو بھی کھو دوں گی جو میری زندگی ہے۔ کیسے رہے گی آپ کی عمل آپ کے بنا؟ میں بھول چکی ہوں آپ کے بنا جینا۔ امن دل ہی دل میں آہان سے شکوہ کر رہی تھی۔ امن اپنی جگہ سے اٹھی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ گرتی، اس نے جلدی سے دیوار کا سہارا لیا۔ اسی دوران اس کی کزنیں بھاگتی ہوئی آئیں۔ بارات آ گئی ہے، وہ یہ کہہ کر واپس باہر بھاگ گئی۔ عمل کے آنسو رخسار پر بہنے لگے۔ عمل اپنے آپ کو کمپوز کرتی ہوئی دوبارہ سے اپنی جگہ پر بیٹھی۔ میں بھی نہ کیا سوچنے لگی تھی۔ آہان تھوڑی میرے ساتھ ایسا کریں گے؟ کتنا پیار کرتے ہیں وہ مجھ سے، میری تکلیف پر وہ تڑپ کر رہ جائیں گے۔ عمل میٹھی سی مسکان لیے خود کو ڈانٹ رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد عمل کو اسٹیج پر آہان ملک کے ساتھ لا کر بٹھایا گیا۔ عمل ہونٹوں پر شرمیلی مسکراہٹ لیے آہان کے پہلو میں بیٹھی تھی، لیکن تھوڑی دیر بعد ہی حیران ہوئی۔ یہ کیا ہوا آہان کو؟ ابھی تک انہوں نے مجھ سے کوئی بات نہیں کی۔ عمل نے گردن اٹھا کر آہان کی طرف دیکھا جو سنجیدہ اور سپاٹ انداز میں بیٹھا تھا۔ عمل اس کے تاثرات دیکھ کر حیران ہوئی، لیکن اپنے دل کو سمجھایا، مجھے تنگ کر رہے ہیں، کتنا ڈرا رہے تھے کچھ دنوں میں سہاگ رات کی باتیں کر کر کے، ابھی بھی مجھے ڈرا رہے ہیں۔ کوئی بات نہیں آہان، کمرے میں جانے دیں مجھے، میں آپ کی خبر لوں گی، بالکل پاس نہیں آنے دوں گی آپ کو۔ عمل دل ہی دل میں آہان سے مخاطب ہوئی۔ ویٹر کھانا لے کر اسٹیج کی طرف آیا تو آہان نے اسے منع کر دیا، کوئی ضرورت نہیں، واپس لے جائے۔ عمل نے بھی آہان کو دیکھا، اس نے آج دوپہر سے کھانا نہیں کھایا تھا، اسے کتنی بھوک لگی ہوئی تھی۔ اگر آہان کو بھوک نہیں تھی تو مجھ سے پوچھ لیتے۔ عمل روحان سی ہو رہی تھی آہان کا رویہ دیکھ کر۔ تھوڑی دیر بعد عمل کی کزن دودھ پلائی کی رسم کرنے آئی تو انہوں نے 1 لاکھ کی ڈیمانڈ کی۔ آہان نے 5 لاکھ کا چیک کاٹ کر ان کی طرف پھینکا تھا اور ساتھ ہی دودھ کا گلاس واپس لے جانے کو کہا تھا۔ آہان کا رویہ کافی تحقیر آمیز تھا۔ آہان کے رویے پر عمل کا چہرہ بھی سرخ ہوا تھا۔ اس کی کزنیں خاموشی سے وہاں سے چلی گئیں۔ نتاشا اسٹیج کی طرف آئی۔ آہان، یہ کیا بدتمیزی ہے، کنٹرول یور سیلف۔ انہوں نے دبے لہجے میں آہان کو سرزش کی۔ اوہ پلیز ماما، بند کروائیں یہ سب کچھ، بیزار ہو رہا ہوں میں، رخصتی کروائیں اب۔ آہان سرد اور سپاٹ لہجے میں بولا۔ رخصتی کے بعد آہان عمل کو لے کر گھر نہیں گیا، بلکہ کافی دیر سے وہ سپاٹ چہرہ لیے ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ عمل کا بھوک سے برا حال تھا اور رہی سہی کسر آہان کے رویے نے پوری کر دی تھی۔ اس نے ہمت کر کے آہان سے پوچھا، آہان کہاں لے کر جا رہے ہیں آپ مجھے؟ جنگل نہیں لے کر جا رہا، گھر ہی لے کر جاؤں گا، اب مجھے سکون سے ڈرائیونگ کرنے دو۔ آہان نے سرد انداز میں بات ختم کی۔ عمل نہ بھیج کر رہ گئی۔ وہ کافی دیر سے کمرے میں بیٹھی آہان کا انتظار کر رہی تھی، کمر تختہ ہو چکی تھی۔ عمل آہان کا انتظار کرتے کرتے وہ پتہ نہیں اسے یہاں بٹھا کر کہاں چلا گیا تھا۔ عمل نے کمرے کو دیکھا تو ایک دفعہ پھر سے رونا آیا۔ بہت ہی سادہ کمرہ تھا۔ آہان نے ایک بھی پھول تک نہیں رکھا تھا کمرے میں۔ وہ یہ سوچ ہی رہی تھی کہ دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ وہ سنبھل کر بیٹھ گئی تھی۔ آہان چلتا ہوا اس کے قریب آ کر بیڈ پر بیٹھ گیا، کافی دیر تک اس کے چہرے کو دیکھتا رہا۔ عمل کی جھکی پلکیں آہان کی نظروں کی حدت سے لرز گئی تھیں۔ آہان نے اس کی ٹھوڑی پکڑ کر چہرہ اوپر کیا، بہت خوبصورت لگ رہی ہو۔ عمل نے نظریں اٹھا کر آہان کو دیکھا، پھر مسکراتے ہوئے نظریں جھکا لی۔ اتنی خوبصورت لگ رہی ہو کہ جی چاہ رہا ہے تمہارے خوبصورت چہرے پر تھوک دوں۔ آہان کی بات پر عمل نے حیرانگی سے آہان کو دیکھا۔ چٹاک تھپڑ اتنا شدید تھا کہ عمل کو اپنے کان سائیں سائیں ہوتے محسوس ہوئے۔ ہونٹوں کے کنارے پھٹ چکے تھے۔ وہ آنکھوں میں ڈر اور خوف لیے آہان کو دیکھ رہی تھی، جس کی آنکھیں سرخ انگارہ ہو رہی تھیں۔ آہان، اس نے روتے ہوئے بے یقینی سے آہان کو پکارا، مت لو نام میرا اپنی گندی زبان سے۔ یہ کہتے ہوئے آہان نے اس کی کلائی پکڑ کر اسے اٹھایا، بیڈ سے نیچے دھکا دیا۔ عمل فرش پر اوندھے منہ گری تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ سنبھلتی، آہان نے اسے دوبارہ بازو سے پکڑ کر اپنے سامنے کھڑا کیا۔ عمل تو اب باقاعدہ کانپ رہی تھی۔ آہان کا جنگلی اور وحشیانہ سلوک دیکھ کر آہان نے بے دردی سے اس کا دوپٹہ نوچ کر اتارا۔
درد کی شدید لہر اسے اپنے سر میں محسوس ہوئی۔ بہت زور سے اس کے بال کھینچے گئے تھے۔ آہان، کیوں کر رہے ہیں آپ میرے ساتھ ایسا؟ وہ روتے ہوئے پیچھے کی طرف قدم بڑھا رہی تھی۔ بتاؤں گا میری جان، بتاؤں گا، ابھی تو پوری رات پڑی ہے، پہلے اپنے حسن سے مجھے مستفیض ہونے دو۔ وہ زہریلی ہنسی ہنستا ہوا اس کے قریب آیا اور نوچ نوچ کر اس کا زیور اتارنے لگا اور بیڈ پر اسے زور سے دھکا دیا۔ آہان نے امل کو بیڈ پر دھکا دیا۔ امل ڈرتے ہوئے جلدی سے سیدھے ہو کر پیچھے کی طرف کھسکنے لگی اور بیڈ گراؤنڈ سے جا لگی۔ آہان اس کے قریب آ کر اس کے بالوں کو بے دردی سے اپنی مٹھی میں لیا اور اس کے ہونٹوں پر جھکا۔ آہان کا لمس اتنا شدید تھا کہ امل کو لگا وہ سانس نہیں لے پائے۔ امل کے حلق میں امل کے ہونٹوں کا خون اترنے لگا مگر آہان کو پھر بھی اس پر رحم نہیں آیا۔ وہ ساری رات اس سے رحم کی التجا کرتی رہی مگر اس وحشی درندے کو اس کی التجا کا اثر نہ ہوا۔ وہ نیم بہوش ہو چکی تھی مگر پھر بھی وہ اس کے جسم کو جھنجھوڑتا رہا۔ صبح امل کی آنکھ کھلی تو اسے شدید چکر آیا۔ وہ کانپتے بدن کے ساتھ اٹھی۔ اپنے کپڑے تلاش کرتے ہوئے اس نے پہنے اور دیوار کا سہارا لے کر آئینے کے سامنے جا کھڑی ہو گئی۔ بکھرے بال چہرے پر اور بدن میں جگہ جگہ آہان کی درندگی کے نشان۔ وہ کہیں سے بھی ایک رات کی دلہن نہیں لگ رہی تھی۔ ایک ہی رات میں آہان نے اس کا کیا حال کر دیا تھا۔ گڈ مارننگ میری جان۔ آہان کمرے میں داخل ہوا۔ امل اسے دیکھ کر ڈرتے ہوئے پیچھے ہوئی اور بیڈ پر جا گری۔ وہ سہمی سہمی نظروں سے آہان کو دیکھ رہی تھی۔ آہان مسکراتے ہوئے آگے بڑھا اور اس کے گال کو پیار سے چھوا۔ ڈر کیوں رہی ہو مجھ سے؟ میں نے کہا تھا نا، مجھے تمہاری آنکھوں میں ڈر اچھا نہیں لگتا۔ آہان، وہ سسکی لیتے ہوئے بولی، کیوں کر رہے ہیں میرے ساتھ آپ ایسا؟ وہ ڈرتے ہوئے بولی، گڈ کوئسچن، چلو میں بتا دیتا ہوں، بلکہ بتاتا ہوں، تمہیں کچھ سناتا ہوں۔ آہان نے موبائل آن کر کے ریکارڈنگ آن کی جو اس کی اور داور کی تھی۔ وہ مہندی والی رات کی باتیں تھیں مگر ان کو ایڈٹ کر کے کسی اور ہی رنگ میں پیش کیا گیا تھا۔ آہان، یہ جھوٹ ہے، وہ ڈرتے ہوئے بولی۔ اوہ، یہ جھوٹ ہے؟ آہان اٹھ کر غصے سے چلایا، تمہاری اور داور کی منگنی رہ چکی تھی، یہ بھی جھوٹ ہے۔ نہیں آہان، ہماری منگنی نہیں ہوئی تھی، وہ تو منگنی والے دن مجھے چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ وہ کانپتی ہوئی آواز میں بولی، تو تم نے اسے جلانے کے لیے میرے قریب آئی اور وہ تمہارے نکاح کا سن کر بھاگا آیا۔ اب تم مجھے چھوڑ کر اسے اپنانے لگی تھی۔ آہان نے غصے سے واز اٹھا کر زمین پر پھینکا، ڈر کے مارے چیخی۔ نہیں آہان، ایسا کچھ نہیں، میں ایسا نہیں چاہتی تھی، میں صرف آپ سے محبت کرتی ہوں۔ آپ کو کسی نے تصویر کا دوسرا رخ دکھایا ہے۔ وہ اس ریکارڈنگ میں تمہیں چھونے کی بات کر رہا تھا۔ اس کے بعد کافی دیر تک خاموشی چھائی رہی۔ کس حد تک گئے تھے تم لوگ؟ آہان نے سرد آواز میں پوچھا۔ نہیں آہان، میں نے اسے خود کا ہاتھ بھی پکڑنے نہیں دیا۔ جھوٹ مت بولو امل، وہ تمہارے گھر رہتا تھا، تعلقات تو بہت گہرے ہوں گے۔ وہ صفاقی سے بولا۔ آہان پلیز، آپ جانتے ہیں مجھے آپ کے علاوہ کسی نے نہیں چھوا۔ آپ کو میری بے گناہی کا ثبوت رات مل چکا ہے۔ امل دکھ اور کرب سے بولی۔ آہان ہنسا تھا اس کی بات پر۔ منزل تک پہنچنے کے لیے بہت سارے راستوں سے ہو کر گزرنا پڑتا ہے، ہو سکتا ہے داور انہی راستوں سے گزرا ہو مگر منزل تک نہ پہنچا ہو۔ آہان کی بات پر امل چلائی۔ بس کریں آہان، آپ اپنے آپ کو میری نظروں میں اتنا مت گرائیں کہ اٹھ نہ سکیں۔ آہان آگے بڑھ کر امل کے منہ پر زوردار تھپڑ مارتا ہے۔ تمہارے منہ سے ایسی باتیں اچھی نہیں لگتی۔ میری نظروں میں تم گر چکی ہو، مجھے دھوکہ دے رہی تھی۔ آہان ملک کو دھوکہ دے رہی تھی۔ اب رہو گی میری قید میں تا عمر۔ تمہیں تمہارے عاشق کے لیے نہیں چھوڑوں گا میں، بلکہ وہ حال کروں گا تمہارا، تم کسی کے قابل نہیں رہو گی۔ وہ اور کیا کہہ رہی تھی تم؟ مجھے تصویر کا دوسرا رخ دکھایا گیا ہے۔ ٹھہرو، تمہیں اور ثبوت دکھاتا ہوں۔ آہان نے ڈرال سے تصویریں اٹھا کر اس کے منہ پر ماری تھیں جو اس کی اور داور کی تھی۔ دونوں ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے وہ داور کی باہوں میں مسکراتے ہوئے کھڑی تھی۔ آہان، یہ جھوٹ ہے، یہ ایڈٹ ہے، بے شک ہماری دوستی تھی، اس نے کبھی میرا ہاتھ نہیں پکڑا۔ امل روتے ہوئے اپنی صفائی دینے لگی۔ یہ جھوٹی طویلیں اپنے دل کو دو، اگر تم اتنی سچی ہوتی تو مجھے اپنے پاسٹ کے متعلق سب کچھ بتاتی، مجھ سے کچھ نہیں چھپاتی۔ تمہیں پتا تھا نا، تمہیں پتا تھا کہ تم مجھے بتاؤ گی، تمہارا جھوٹ پکڑا جائے گا، تم اپنے یار کو بھلا نہیں سکو گی۔ آہان کہتے ہوئے غصے سے کمرے کا دروازہ دھاڑ سے بند کرتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ امل اپنے نصیب پر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔
1.5 سال سے احان نے اسے فلیٹ میں رکھا ہوا تھا جو آبادی سے ذرا ہٹ کر تھا۔ اکثر احان کئی دن چکر نہیں لگاتا اور کبھی کبھی ہفتوں اس کے ساتھ اس فلیٹ پر گزار دیتا۔ احان کی غربت کے لمحات امل پر بہت بھاری ہوتے۔ وہ کیسے سہتی یہ وہی جانتی تھی، بس اس کا رب۔ ابھی بھی وہ گہری نیند میں سوئی تھی۔ احان 2 دن سے نہیں آیا تھا۔ اپنے پاس کسی کی موجودگی کے احساس نے اس نے آنکھ کھولی تو احان پاس تھا۔ وہ ڈر کے مارے پیچھے ہوئی۔ احان آپ؟ ہاں میں کیا اپنے عاشق کی توقع کر رہی تھی؟ اس نے امل کو اپنی باہوں میں لیا۔ وہ آپ اچانک آئے تو میں ڈر گئی، امل کانپتے ہوئے لہجے میں بولی۔ ویسے امل تم نے 1.5 سال میں میرے علاوہ کسی کا چہرہ نہیں دیکھا، کل تمہیں کسی سے ملواؤں گا۔ وہ پیار سے اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتا ہوا بولا۔ ویسے کہیں تم یہ تو نہیں سوچ رہی میں تمہیں تمہارے یار سے ملواؤں گا؟ اگر ایسا سوچ رہی ہو تو غلط سوچ رہی ہو، اس کو تم مرتے دم تک نہیں دیکھ سکو گی۔ احان نے اس کے بال اپنی مٹھی میں کھینچے تھے۔ امل درد سے کراہ کر رہ گئی۔ ارے درد ہو رہا ہے میری جان کو، ابھی تو پوری رات پڑی ہے، یہ سسکیاں سنبھال کر رکھو، پوری رات بھرپور موقع دوں گا یہ مشغلہ پورا کرنے کا۔ احان شفاف لہجے میں بولا۔ اچھا بتاؤ تمہیں کل کس سے ملواؤں گا؟ تمہاری سوتن سے، میں شادی کر رہا ہوں ہانیہ سے۔ امل نے بے یقینی سے احان کو دیکھا۔ احان مت کریں ایسا، میرے تبوک میں آخری کیل مت ٹھوکیں، بہت پچھتائیں گے آپ۔ جس دن آپ کو سچائی پتہ چلے گی تب آپ کو امل نہیں ملے گی، وہ سسکتے ہوئے بولی۔ احان نے امل کو جھٹکا دے کر بیڈ پر گرایا اور اس پر جھکا۔ تمہارے تبوک میں آخری کیل نہیں بلکہ پورا تبوک میں کمر میں اتاروں گا، اور ساتھ تمہارے عاشق کا بھی تمہارے ساتھ۔ نہیں یہ کیا کہہ گیا میں، اسے تو تمہارے ساتھ قبر میں بھی برداشت نہیں کر سکتا، اس کی قبر الگ بناؤں گا۔ احان یہ کہتے ہوئے امل پر جھک چکا تھا۔ امل کی دبی دبی سسکیاں شروع ہو چکی تھیں۔ وہ اپنے بیڈ پر سفید نائٹی پہنے سو رہی تھی۔ کھٹکنے کی آواز سے اس کی آنکھ کھلی۔ سامنے احان دلہن بنی ہانیہ کو باہوں میں لیے کھڑا تھا۔ امل جلدی سے بیڈ سے اٹھی۔ ہانیہ امل کو دیکھ کر حیران رہ گئی۔ بکھرے بال، زرد اور اداس چہرہ، گال پر نشان جو شاید احان نے دیے تھے، مگر وہ اس سوگوار حلیے میں بے پناہ حسین لگ رہی تھی۔ وہ نشان اس کے چہرے کو اور پرکشش بنا رہا تھا۔ یہاں سے جاؤ، یہ میرا اور ہانیہ کا کمرہ ہے، آج سے تم گیسٹ روم میں رہو گی۔ احان اس کے بکھرے سراپے سے نظریں چراتا ہوا بولا۔ امل خاموشی سے وہاں سے جانے لگی۔ رکو۔ امل احان کی آواز پر رکی اور مڑ کر احان کو دیکھا۔ احان نے ہانیہ کو بیڈ پر بڑے پیار سے بٹھایا۔ ہانیہ کا جوتا اتار دو۔ احان کی بات پر امل نے احان کو دیکھا اور چپ چاپ ہانیہ کے جوتے اتار دیے۔ ہانیہ کو یہ دیکھ کر اندر تک سکون مل گیا۔ امل نے جوتے اتار کر احان کو دیکھا۔ احان ایک پل کے لیے اس کی نظروں سے گڑبڑا گیا۔ احان نے نظریں چرائی تھیں، کیا کچھ نہیں تھا اس کی نظروں میں، شکوے شکایتیں۔ احان اندر تک لرز گیا تھا۔ مجھ سے جو نظریں چرانے لگے ہو، لگتا ہے کسی اور گلی جانے لگے ہو۔ خواب جو دیکھے تھے ہم دونوں نے مل کر، دھیرے دھیرے کیوں دفنانے لگے ہو۔ امل خاموشی سے وہاں سے چلی گئی۔ اس کے جانے کے بعد احان نے غصے سے اپنا ہاتھ ڈریسنگ پر مارا۔ شیشہ ٹوٹ کر اس کا ہاتھ زخمی کر گیا۔ ہانیہ ایک دم سے اٹھی اس کے زخمی ہاتھ کو دیکھ کر، مگر احان نے اسے روک دیا اور واش روم چلا گیا۔ احان واش روم کے شیلف پر زور زور مکے مارتا رہا، روتے ہوئے چلا رہا تھا۔ کیوں کیا امل میرے ساتھ ایسا؟ کیا کمی تھی میرے پیار میں؟ اب وہ اپنے بالوں کو جکڑ کر چلا رہا تھا۔ احان نے ایک دم اپنے چکراتے سر کو تھاما۔ باہر کھڑی ہانیہ احان کی چیخو پکار پر حیران ہو رہی تھی۔ امل کمرے میں جا کر بیڈ پر گھٹنوں میں سر دیے زور زور سے چیخنے لگی۔ کیوں احان، کیوں کیا میرے ساتھ ایسا؟ میں تو صرف آپ کی تھی، آپ نے کہا تھا آپ سب سے زیادہ مجھ پر اعتبار کریں گے، مگر آپ جھوٹے تھے اور آپ کا ہر وعدہ جھوٹا نکلا۔ احان آپ کی طرح، اس کی آہو پکار عرش کو ہلا رہی تھی۔ ختم اپنا درد کر کے جاؤ، جی میں آتا ہے آج مر جاؤں۔ صبح اس کی آنکھ اپنے ساتھ سوئے ہوئے احان کو دیکھ کر کھلی، جو اس کے بازو پر سر رکھے سو رہا تھا۔ وہ حیران ہوئی۔ آج تو احان کی سہاگ رات تھی، اسے ہانیہ کے ساتھ ہونا چاہیے۔ یہاں کیا کر رہا ہے؟ امل نے آرام سے اس کا ہاتھ ہٹا کر اس کے حصار سے نکلنا چاہا۔ احان نے اپنا اصرار مزید سخت کر دیا۔ کیا ہوا ڈیئر وائف، کہاں جا رہی ہو؟ احان اس کے اوپر جھکتے ہوئے پوچھنے لگا۔ آج تو آپ کو ہانیہ کے ساتھ ہونا چاہیے تھا، امل آہستگی سے بولی۔ احان مسکرایا۔ تم فکر نہ کرو، میں اپنا کام کمپلیٹ کر کے
میں نے اپنا کام کمپلیٹ کر لیا تھا۔ احان نے آنکھ ماری، پھر خیال آیا تم سکون سے سو رہی ہوگی، کیوں نہ تمہارا سکون غارت کیا جائے۔ احان یہ کہتے ہوئے عمل پر جھک گیا، اس کی سانسیں روک چکا تھا۔ صبح ہانیہ کی آنکھ کھلی تو احان کو اپنے ساتھ نہ پا کر ایک دم حیران ہوئی۔ رات احان عمل کے ساتھ تھا، یہ سوچ آتے ہی اس کے جسم میں انگارے دوڑنے۔ احان تم نفرت بھی کمال کی کرتے ہو، محبت کو تم پر ترس آ جائے، مگر مجھے نہیں آئے گا تم پر ترس، عمل کو تمہاری زندگی سے اب پوری طرح نکال دوں گی، وہ غصے سے کہتی ہوئی واش روم میں چلی گئی۔ احان ہر ویکینڈ پر ہانیہ کو اس فلیٹ پر لاتا، صرف عمل کو جلانے کے لیے۔ ہانیہ احان کے رویے سے پریشان ہو گئی۔ اگر وہ گھر پہ ہوتی تو دنوں میں چکر نہیں لگاتا، عمل کے ساتھ ہوتا اور اگر آتا بھی تو اسے لے کر فلیٹ کی طرف چل پڑتا، وہاں وہ اسے اپنی قربت کے لمحات عطا کرتا، صرف عمل کو جلانے کے لیے، ورنہ احان کو ہانیہ میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ ہانیہ احان کے رویے سے تنگ آ گئی تھی، اسے آگ لگا دیتا تھا احان کا عمل کو دیکھنا۔ جن نظروں سے وہ عمل کو دیکھتا تھا، اس کی نظروں میں صاف صاف عمل کا عکس نظر آتا تھا۔ وہ بیڈ پر شرٹ لیس الٹا لیٹا ہانیہ کے ساتھ کمرے میں سو رہا تھا، جب اسے عمل کے سسکنے کی آواز اور ہانیہ کے چیخنے کی آواز سنائی دی۔ وہ جلدی سے اٹھا، سامنے کا منظر اسے آگ لگا گیا۔ عمل ہاتھ پکڑے سسک رہی تھی اور ہانیہ اس پر گرم چائے انڈیل رہی تھی۔ یہ چائے بنائی ہے تم نے؟ ہانیہ نے یہ کہتے ہوئے اس پر ہاتھ ہی اٹھایا تھا جو احان نے پکڑ لیا اور جھٹکے سے ہانیہ کو بیڈ پر دھکا دیا اور عمل کا ہاتھ پکڑ کر وہاں سے لے گیا۔ اسے کمرے میں لے جا کر سائیڈ دراز سے آلمنڈ نکال کر اس کے ہاتھ پر لگائی۔ مارنے دیتے احان، کیا فرق پڑ جاتا، آپ کی بھی تو روز مار کھاتی ہوں۔ احان ہنسا تھا اس کی بات پر۔ میں نے اس لیے نہیں روکا تھا کیونکہ نازک ہاتھ میں اتنا دم کہاں، تمہاری تو عادت ہے میرے ہاتھوں سے پٹنے کی، تمہاری عادت نہیں خراب کرنا چاہتا تھا۔ یہ کہہ کر احان اس کے ہونٹوں پر جھکا اور اپنی شدت نچھاور کرنے لگا۔ عمل سسک کر رہ گئی۔ کمرے میں واپس آنے کے بعد وہ غصے سے ہانیہ کی طرف بڑھا جو بیڈ پر بیٹھی اسے گھور رہی تھی۔ اس نے جھٹکے سے اس کی کلائی پکڑ کر اسے اٹھایا۔ آئندہ کے بعد تم نے اس پر ہاتھ اٹھایا یا اسے چھوا تو تمہارے ہاتھ توڑ کر تمہارے گلے میں لٹکا دوں گا۔ اور تم جو اس کے سلوک کرتے ہو وہ کیا؟ ہانیہ غصے سے چلائی۔ میں جو بھی چاہوں کروں، اسے ماروں، اس کی بوٹی بوٹی کر دوں، مگر کسی اور کو حق نہیں اسے چھو سکے۔ یہ میری فرسٹ اور لاسٹ وارننگ ہے، ورنہ میرا وہ روپ دیکھو گی جو عمل نے بھی اب تک نہیں دیکھا۔ وہ اسے جھٹکے سے چھوڑتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ ہانیہ تلملا کر رہ گئی۔ ہانیہ نے داور کا پتہ لگایا اور اس کو کال ملائی۔ ہیلو داور جی، میں داور، آپ کون؟ اس بات کو جانے دیں میں کون ہوں، اور آپ یہ جاننا نہیں چاہیں گے عمل کس حالت میں کہاں ہے؟ داور عمل کے نام پر سیدھا ہوا۔ کیا مطلب؟ عمل احان کے پاس ہے، وہ یقیناً اچھی حالت میں ہوگی۔ ہانیہ ہنسی تھی داور کی بات پر۔ وہ تو تب کی بات تھی، مگر اب عمل کی وہ حالت ہے کہ موت کو بھی اس پر ترس آ جائے۔ ہانیہ زہریلے لہجے میں بولی۔ داور اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا۔ کیا کہہ رہی ہو تم؟ افسوس ہے مجھے آپ پر، آپ عمل سے محبت کا دھم بھرتے ہیں، مگر 1.5 سال سے آپ نے اس کا پتہ ہی نہیں کیا عمل کس حال میں ہے۔ میں آپ کو پتہ سینڈ کرتی ہوں، آپ خود آ کر دیکھ لیں۔ یہ کہہ کر ہانیہ نے فون بند کر دیا۔ داور پہلی فلائٹ پکڑ کر پاکستان آ گیا۔ یہاں آ کر اسے پتہ چلا عمل 1.5 سال سے کسی سے نہیں ملی۔ وہ گاڑی دوڑاتا ہوا اس منزل کی طرف روانہ ہوا جہاں اس کی عمل تھی۔ اپنے آفس میں بیٹھا کام کر رہا تھا جب آفس میں لگی اسکرین پر اس نے اپنے فلیٹ کا منظر دکھائی دیا، جس میں داور اس کے فلیٹ کے دروازے پر کھڑا تھا۔ عمل اندر فلیٹ کے دروازے کے ساتھ لگی ہوئی گھٹنوں کے بل بیٹھی تھی۔ احان کو آواز تو نہیں آ رہی تھی، مگر داور باہر۔ داور چلے جاؤ یہاں سے، وہ تمہیں مار دے گا، وہ بہت وحشی درندہ ہے۔ عمل روتے ہوئے اس سے التجا کر رہی تھی۔ نہیں عمل، میں تمہیں لیے بغیر نہیں جاؤں گا، تم دروازہ کھولو، وہ تڑپتے ہوئے بولا۔ داور میں دروازہ نہیں کھول سکتی، اس نے مجھے لاک کیا ہوا ہے، چابیاں اس کے پاس ہیں۔ ٹھیک ہے پھر میں یہ لاک توڑ دیتا ہوں۔ داور چلے جاؤ، اگر اسے پتہ چل گیا تو وہ تمہیں مار دے گا۔ عمل وہ مجھے کچھ نہیں کہے گا، میں تمہیں آج یہاں سے لے کر جاؤں گا۔ داور پاپا کا کیا حال ہے، مما کیسی ہیں؟ اس نے داور سے پوچھا۔ اس کی بات پر داور خاموش ہو گیا۔ داور کیا ہوا پلیز مجھے بتاؤ، تمہیں قسم ہے میری، پاپا مما ٹھیک ہے؟ عمل بڑے پاپا اس دنیا سے چلے گئے ہیں تمہارے غم میں، انہوں نے بہت کوشش کی تم سے ملنے کی، مگر احان نے انہیں نہیں ملنے دیا۔ وہ پولیس اسٹیشن بھی گئے، مگر احان کے زیر
سے پولیس والوں نے اس کی ایک نہیں سنی۔ داور کے بتانے پر امل چیخیں مار مار کر رونے لگی۔ امل پلیز مت رو ورنہ میں مر جاؤں گا۔ امل کی چیخیں داور کو تڑپا رہی تھیں۔ امل نے اپنے آنسو صاف کیے۔ داور تم چلے جاؤ یہاں سے۔ اس کا اثر سوگ بہت ہے، وہ مجھے یہاں سے جانے نہیں دے گا۔ میں تم سے وعدہ کرتی ہوں اب اس کی قید میں نہیں رہوں گی۔ امل سسکتے ہوئے بولی مگر امل میں تمہیں چھوڑ کر نہیں جاؤں گا۔ داور تمہیں اس محبت کی قسم جو تم نے مجھ سے کی تھی۔ داور تڑپ اٹھا امل کی قسم پر۔ وہ چپ کر کے چلا گیا۔ آہان غصے سے گاڑی دھڑاتے ہوئے فلیٹ کی طرف جا رہا تھا۔ وہ منظر یاد کر کے آہان کے تن بتن میں مرچیں سے لگ گئی تھیں۔ آہان نے اپنے بالیں مٹھیوں میں جکڑے اسٹیئرنگ پر زور سے ہاتھ مارا۔ زندہ نہیں چھوڑوں گا داور تمہیں۔ میری امل کے پاس تمہیں آنے کی ہمت کیسے ہوئی؟ امل تمہیں اس بات کا حساب دینا ہوگا۔ جب وہ فلیٹ پر پہنچا داور کہیں نہیں دکھائی دیا۔ اس نے جلدی سے دروازہ کھولا۔ امل دروازے پہ بیٹھی سسک رہی تھی۔ آہان نے امل کے بالوں کو مٹھی میں جکڑا اور اسے گھسیٹتے ہوئے کمرے میں لا کر بیڈ پر پٹکا۔ بہت رونا آ رہا ہے، تمہارا عاشق آیا اور تم اسے دیکھ نہیں سکی۔ آہان یہ کہتے ہوئے اپنی بیلٹ اتاری امل پر دیو وار کرنے لگا۔ امل کی چیخیں پورے فلیٹ میں گونج رہی تھیں مگر آہان کو اس پر ترس نہیں آ رہا تھا۔ وہ پاگل ہو رہا تھا وہ منظر یاد کر کے۔ امل کے کپڑے جگہ جگہ سے پھٹ گئے تھے، وہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ آہان نفرت بھری نظریں اس پر ڈالتے ہوئے وہاں سے چل دیا۔ امل کی جب آنکھ کھلی تو اس نے خود کو بیڈ پر پایا۔ اس نے اپنے دکھتے ہوئے وجود کو گھسیٹا اور بیڈ کی سائڈ ٹیبل پر پڑے پانی کے جگ کو منہ لگایا۔ وہ تقریباً سارا پانی پی گئی۔ وہ بیڈ پکڑتے ہوئے اٹھی، دیوار کا سہارا لے کر کچن میں گئی۔ اس نے فریج سے دودھ نکال کر اس کے ساتھ بریڈ کے سلائس لیے۔ کچھ کھانے سے اس کی توانائی بحال ہوئی تو اس نے میڈیسن باکس سے پین کلر لی، آلمنٹ نکال کر اپنے زخموں پر لگائی۔ اس نے فیصلہ کر لیا وہ آہان کا ظلم نہیں سہے گی، وہ یہاں سے بھاگ جائے گی۔ اس کے لیے اسے توانائی کی ضرورت تھی۔ اس نے فریج کھولا، یہاں ضرورت کی ہر چیز تھی۔ فروزن چکن، مٹن، کباب، نیگٹس، انڈے، بریڈ، فروٹ، جیم، ہر چیز۔ آہان جب بھی فلیٹ آتا ڈھیروں سامان لاتا مگر امل تھوڑا بہت کھاتی تھی کیونکہ وہ صرف زندہ رہنے کے لیے کھا رہی تھی۔ مگر اب اسے آہان کا مقابلہ کرنے کے لیے توانائی کی ضرورت تھی۔ اس نے فریزر سے مٹن نکال کر یخنی بنائی۔ اسے پینے سے امل کو کافی افاقہ محسوس ہوا۔ امل اپنا خیال رکھنے لگی۔ وہ صاف ستھرے کپڑے پہنتی، فروٹ، دودھ، اچھا کھانا کھاتی پیتی۔ سب سے بڑھ کر اس نے خدا کا دامن تھام لیا۔ اسے یاد آیا اس نے آخری مرتبہ نماز کب پڑھی تھی۔ اسے تو وہ تاریخ بھی یاد نہیں تھی۔ وہ بہت شرمندہ ہوئی۔ وہ پچھلے 1.5 سال سے صرف خدا سے شکوہ کرتی آئی ہے، اس کا کیا قصور ہے جو اس سے اسے یہ سزا ملی، مگر کبھی اللہ کے سامنے سجدہ زیر نہیں ہوئی۔ امل کے سجدے لمبے ہوتے جا رہے تھے۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سا سکون چھا گیا تھا۔ اس سکون نے امل کو پہلے سے زیادہ پرکشش بنا دیا تھا۔ اچھا کھانے کی وجہ سے امل کے چہرے پر رونق آنا شروع ہو گئی تھی۔ امل لاؤنج میں بیٹھی ٹی وی دیکھ رہی تھی جب آہان پورے 1 ہفتے بعد ہانیہ کو لے کر فلیٹ میں داخل ہوا۔ اندر داخل ہوتے ہی اس نے امل کو گہری نظروں سے دیکھا۔ گیلی زلفیں، صاف ستھرا لباس، سب سے بڑھ کر چہرہ پرسکون۔ اس نے آہان کے اندر داخل ہونے پر کوئی رسپانس نہیں دیا اور نہ ہی اس کی طرف دیکھا۔ نہ ہی امل کے چہرے پر کوئی خوف تھا بلکہ وہ ٹی وی پر کوئی ٹاک شوک دیکھ رہی تھی۔ چلو ڈارلنگ تم تھک گئی ہوگی، کمرے میں چل کر تمہاری تھکن کا سامان کروں۔ آہان نے کنکھیوں سے امل کو دیکھتے ہوئے ہانیہ کے ماتھے پر لب رکھتے ہوئے کہا مگر امل ویسے ہی بیٹھی رہی۔ آہان ہانیہ کو لے کر اندر آ گیا مگر امل کا سکون اسے آگ لگا گیا۔ وہ بیچو تاب کھا کر رہ گیا۔ یہ سکون کہیں داور کی وجہ سے تو نہیں؟ امل کا داور سے رابطہ تو نہیں؟ یقیناً رابطہ ہے ورنہ اسے اس فلائٹ کا کیسے پتہ چلتا؟ یہ خیال آتے ہی غصے سے کمرے سے باہر گیا جہاں امل بیٹھی ٹی وی پر اینکر کی بات سن کر مسکرا رہی تھی اور یہ مسکراہٹ آہان کو اندر تک چلا گئی۔ اس نے جھٹکے سے امل کے بالوں کو مٹھی میں لیا۔ کہاں ہے وہ فون جس سے تم نے اپنے یار سے رابطہ کرتی ہو؟ کون سا فون؟ میرے پاس کوئی فون نہیں۔ آج پہلی دفعہ امل کی آنکھوں سے نہ آنسو بہے تھے نہ ہی اس نے خود کو چھڑوانے کی کوشش کی بلکہ وہ بہت سکون سے آہان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے بات کر رہی تھی۔ اس کے آنکھوں میں آنکھیں ڈالنا اور سکون سے بات کرنا آہان کو آگ لگا گیا۔ جھوٹ بولتی ہے ذلیل عورت، تمہارا تمہارے یار سے رابطہ ہے تبھی تو تمہارے چہرے پر اتنا سکون ہے۔ امل اس کی بات پر ہنسی تھی۔ پتہ ہے آہان، ہر فرعون کے لیے ایک موسیٰ ضرور پیدا ہوتا ہے۔ تمہارا وقت بھی قریب آنے والا ہے۔ اللہ نے تمہاری رسی دراز کر رکھی ہے، تم نے خود کو وقت کا فرعون سمجھ لیا۔ پتہ ہے میرے چہرہ پرسکون کیوں ہے؟ کیونکہ میرا ضمیر مطمئن ہے، میں مظلوم ہوں اور تمہارے چہرے پر پرسکونی ہے کیونکہ تمہارا ضمیر تمہیں کچکولے مارتا ہے کیونکہ تم ظالم ہو۔ عنقریب میرا رب تمہیں تمہارے منہ میں
ان قریب میرا رب تمہیں منہ کے بل گرائے گا، تم کبھی اٹھ نہیں سکو گے۔ عمل کی باتیں اسے آگ لگا گئی۔ اس فرعون کے لیے موسیٰ آیا تھا، مگر عمل تمہیں بچانے کے لیے کوئی نہیں آئے گا۔ تمہیں اپنے یار کا انتظار ہے نا؟ اس پر میں نے حملہ کروایا ہے، افسوس وہ بچ گیا، مگر اپنے ایک بازو سے محروم ہو گیا۔ تم فکر مت کرو، ان قریب اسے قبر میں پہنچا دوں گا۔ آہان کے بتانے پر عمل مچلی تھی اس کی گرفت میں، اپنے آپ کو اس کی گرفت سے چھڑوانے لگی، جس پر آہان نے اپنی گرفت اور مضبوط کی۔ آہان، میری بد دعا ہے، تم سکون کے لیے ترسو، تم ایک ایک پل نئی موت مرو، روز موت کی دعائیں مانگو، مگر تمہیں موت نہیں آئے۔ آہان، تمہیں آخرت میں بھی سکون نہ ملے۔ وہ پاگلوں کی طرح اسے بد دعائیں دے رہی تھی۔ آہان نے اس کا چہرہ تھپڑوں سے سرخ کر دیا، مگر اس کا ظلم آج بھی عمل کو خاموش نہیں کروا سکا۔ عمل لاؤنج میں بیٹھی سسک رہی تھی جب ہانیہ اس کے پاس آئی۔ عمل، تم یہاں سے جانا چاہتی ہو؟ میں تمہاری مدد کر سکتی ہوں۔ عمل نے ہانیہ کو دیکھا اور صوفہ پکڑ کر اٹھی۔ تم نے ہی یہ سب کیا ہے نا ہانیہ؟ ہانیہ، مہندی والے دن تمہارا فون آیا تھا مجھے، تم نے اس کی ریکارڈنگ کو اپنی مرضی کا رنگ دے دیا۔ وہ آنکھوں میں آنسو لیے اس سے بولی، جس پر ہانیہ نے قہقہ لگایا، ہاں میں نے کیا یہ سب کچھ۔ میرے اور آہان کے درمیان جو آئی تھی، تمہیں سزا تو ملنی تھی۔ تمہیں تمہارا آہان مبارک ہو، بالکل تمہاری طرح ہے، بے حس اور ظالم۔ وہ کرب سے بولی، ہاں یہ تو ہے، وہ مجھ سے زیادہ ظالم ہے۔ میں تمہاری مدد کر رہی ہوں، دیکھو یہاں سے بھاگ جاؤ، فلائٹ کا دروازہ کھلا ہے، آہان بلا لاک لگائے چلا گیا ہے۔ اس نے بے یقینی سے ہانیہ کو دیکھا اور جلدی سے اپنا دوپٹہ اچھی طرح لپیٹا، خاموشی سے ہانیہ کو دیکھتے ہوئے وہاں سے نکل گئی۔ آہان غصے سے وہاں سے نکل آیا، مگر عمل کی بد دعائیں اس کے کانوں میں گونج رہی تھی۔ وہ روتے ہوئے چیختے ہوئے گاڑی چلا رہا تھا، بار بار اپنے بال چکٹتا، اسٹیئرنگ پر مکے مارتا اور کبھی اپنے سر کو تھامتا۔ اچانک سے اس نے بے چینی سے گاڑی فلائٹ کی طرف واپس موڑی۔ پتہ نہیں اس کا دل بے چین کیوں ہو رہا تھا، عمل کو دیکھنے کے لیے تڑپ رہا تھا۔ جیسے ہی وہ فلائٹ پر آیا، اس نے دروازہ کھلا پایا۔ کیا میں دروازہ کھلا چھوڑ کر گیا تھا؟ سب سے پہلے اسے عمل کا خیال آیا۔ وہ بے چینی سے آگے بڑھا۔ اس نے پورے گھر میں عمل نہیں دکھائی دی۔ وہ ہانیہ کے کمرے کی طرف بڑھا جہاں وہ بیڈ پر لیٹی سو رہی تھی۔ ہانیہ، اس نے غصے سے ہانیہ کو اٹھایا۔ ہانیہ آنکھیں ملتی ہوئی اٹھی۔ کیا ہوا آہان؟ وہ معصومیت طاری کرتے ہوئے بولی۔ عمل کہاں ہے؟ آہان کے پوچھنے پر وہ حیران ہوتی ہوئی بولی، وہ تو آپ کے ساتھ تھی، میں تو تب سے کمرے میں ہوں۔ وہ غصے سے ہانیہ کو چھوڑ کر باہر کی طرف بڑھا۔ ہانیہ زہریلے انداز میں مسکرا کر رہ گئی۔ عمل فلائٹ سے نکل کر چادر منہ میں چھپائے ایک ٹیکسی میں بیٹھی۔ وہ ڈر رہی تھی کہیں ٹیکسی والا اتنی رات کو اس کے ساتھ کچھ غلط نہ کرے۔ اس کے دل میں عجیب سے وسوسے آ رہے تھے، مگر وہ بھول گئی تھی اللہ اس کے ساتھ ہے۔ اس نے اللہ کا دامن تھاما تھا، اللہ نے اسے تھام لیا تھا۔ وہ خیریت عافیت سے اپنے گھر پہنچی۔ گیٹ پر آ کر بیل زور زور سے بجائی۔ داور اندر سے نکلا۔ داور کو دیکھنے کی دیر تھی۔ عمل آگے بڑھی، اس کے سینے سے لگ کے زور زور سے رونے لگی۔ وہ جذباتی ہو رہی تھی، داور کو اس کو سنبھالنا مشکل ہو رہا تھا۔ اسی دوران آہان ملک کی گاڑی ان دونوں کے پاس آ کر رکی۔ عمل کو داور کے گلے لگا دیکھ کر آہان پاگل ہو گیا۔ وہ غصے سے آگے بڑھا، عمل کو داور سے الگ کیا اور پستول سے داور کے سینے پر فائر کیا اور عمل کا ہاتھ پکڑ کر اسے گاڑی میں بٹھایا اور وہاں سے چل دیا۔ عمل خاموشی سے گاڑی میں بیٹھی تھی، وہ بالکل پتھرا چکی تھی۔ آہان غصے سے گاڑی چلاتے ہوئے فلائٹ کی طرف بڑھا۔ راستے میں کئی دفعہ ایکسیڈنٹ ہوتے ہوئے بچا، مگر عمل کو کوئی فرق نہیں پڑا۔ آہان تو ایک ایسی بھٹی میں جل رہا تھا جس میں وہ سب کو جلا کر راکھ کرنا چاہتا تھا۔ اس کا خود کا وجود تو کب کا خاستر ہو چکا تھا۔ آہان کا بس نہیں چل رہا تھا، وہ خود کی اور عمل کی جان لے لے۔ داور کے گلے لگی کھڑی، بلک بلک کر رونا، وہ منظر آہان کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت مفلوج کر رہا تھا۔ اس نے گاڑی روکی، عمل پر جھکتے ہوئے اسے 2-3 تھپڑ کھینچ کے لگائے، عمل کے دوپٹے کو نوچ کے اتارا، اس کی شرٹ کے آگے بٹن کھولتا، دل کے مقام پر اپنے دانت کاٹ گیا، لیکن وہ پتھر کی مورت میں کوئی ہلچل نہیں ہوئی۔ آہان نے اس کی گردن اس کے کندھے پر اپنی حیوانیت کے لمس چھوڑے، مگر عمل بے حس و حرکت بیٹھی رہی۔ عمل کو آہان کا لمس صرف تکلیف دیتا تھا، مگر آج یہ لمس زہر کی طرح اس کے وجود میں سرسریت کر رہا تھا۔ اسے لگ رہا تھا بہت سارے زہریلے ناگ اسے ڈس رہے ہوں جیسے۔ آہان نوچ کر داور کا لمس عمل سے کھروچ دینا چاہتا تھا، اس کے پور پور پر زخم دیکھ کر داور کا نرم لمس زائل کر رہا تھا۔ آہان ایک دم سے اس سے الگ ہوا، جھٹکے سے اپنی طرف کا دروازہ کھولا۔ دسمبر کی یک تک سرد ہوا نے آہان کا استقبال کیا، ہلکی ہلکی بارش سردی میں اضافہ کر رہی تھی۔ آہان نے عمل کی طرف کا دروازہ کھول کر کلائی
سے پکڑ کر کھینچ کے باہر نکالا۔ احان نے اسے کھلے آسمان اور برستی بارش میں کھڑا کیا۔ وہ داور کا لمس مٹانا چاہتا تھا، جیسے خود اس ٹھنڈ میں اپنے سینے میں جلتی ہوئی آگ پر اپنے وجود پر جلتے کم کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ جلن کم نہیں ہو رہی تھی تو امل کو پکڑ کر اپنی طرف کھینچا، اس کے سردی سے کانپتے تھرتھراتے ہونٹوں کو اپنی گرفت میں لیا، اپنا جنون، اپنا غصہ، اپنی جلن اس کے نازک ہونٹوں پر اتارنے لگا۔ امل بے حس بنی اپنے وجود پر اس کا ظلم برداشت کر رہی تھی۔ یا سرد ہوا، ٹھنڈی بارش نے امل پر کپ کپی طاری کر دی۔ احان نے اسے ایک جھٹکے سے چھوڑا، اس نے سسکی لی، گرنے لگی تھی۔ احان نے کلائی پکڑ کر اسے سامنے کھڑا کیا۔ کھڑی رہو، احان کی سرد آواز گونجی۔ کیوں امل کیوں؟ یہ بدن کی گرمائش، یہ ہونٹوں کی نرماہٹ، یہ تو میرے لیے ہونا چاہیے تھا۔ ان نیلی آنکھوں میں میرا عکس ہونا چاہیے تھا۔ تمہاری سوچوں کی ہر حد بندی صرف مجھ تک ہونی چاہیے تھی۔ تم پر صرف میرا حق ہے، تمہاری ہر چیز پر صرف میرا تسلط، میرا حق ہونا چاہیے تھا۔ تم صرف احان کی ملکیت ہو۔ پھر کیوں گئی اس کے قریب؟ وہ درد سے چیخا۔ مار دو مجھے احان! امل کی سرگوشی نما آواز ابھری۔ مجھے مار دو! اس اندھیری رات میں وہ اپنے ستمگر سے موت مانگنے لگی۔ وہ کوئی بھٹکی ہوئی روح لگ رہی تھی جس میں کوئی زندگی نہیں ہو۔ ایک دم سے احان کا کالر اپنی مٹھیوں میں دبوچا تھا۔ مار دو مجھے، مار دو، ایک بار میں مجھے مار دو۔ میں نے تمہارے ساتھ بے وفائی کی، میں نے تمہیں دھوکہ دیا۔ وہ احان کا ہر الزام قبول کر کے اس اذیت سے چھٹکارا چاہتی تھی جو تل تل کر مر رہی تھی۔ مجھے موت چاہیے احان، مجھے رہائی دے دو اس زندگی سے پلیز۔ وہ بلکتے ہوئے احان کی شرٹ دبوچے نیچے بیٹھتی چلی گئی۔ اب وہ احان کی ٹانگوں کے ساتھ لپٹی موت کی التجا کر رہی تھی۔ آنکھوں سے آنسو جل تھل بہنے لگے۔ احان بھی نیچے بیٹھتا چلا گیا، امل کو اپنی باہوں میں لے لیا۔ اب امل احان کی باہوں میں دھاڑے مار مار کے رو رہی تھی۔ احان کی آنکھوں کے سامنے وہ منظر آیا جب وہ داور کے گلے لگی ہوئی تھی۔ وہ ریکارڈنگ، وہ تصویریں۔ احان اپنے چکراتے سر کو تھاما، آنکھیں پل میں لہو رنگ ہوئی تھی۔ اس نے امل کو دھکا دیا جیسے کوئی اچھوت ہو۔ امل سڑک پر گھٹنوں کے بل گر گئی۔ امل گھٹنوں کے بل سڑک پر دونوں ہاتھ رکھے اونچا اونچا رونے لگی۔ احان نے اٹھ کر گاڑی کے بونٹ پر زور سے مکے برسائے تھے۔ خود کو کمپوز کرتا امل کا ہاتھ پکڑتا اسے گاڑی میں ڈالتا فلیٹ کی طرف روانہ ہوا۔ محبت کو بھرے بازار میں رسوا کیا تو نے، اے سوداگر، میرے دل کا سودا کیا تو نے۔ یہ کیسی تیری خود غرضی، سنی نہ دل کی عرضی، میرے آنسو نہ دیکھے تو تیری مرضی، تیری مرضی، تیری مرضی۔ یہ کیسی تیری خود غرضی، دیا جو زخم بھی تو نے، ہرا ہے وہ صلاح نہیں۔ محبت جا تجھے چھوڑا، مجھے تجھ سے گلہ نہیں۔ مجھے بس دور جانا تیرے دل سے، نگاہ سے نہیں۔ گزرنا ہی نہیں ہے تیری گلی سے، تیری راہ سے۔ تیری منزل جھوٹی، تیرے خواب کھوٹے، تیرا سایہ آگے، میری آواز پیچھے۔ تیرا دل کوئی پتھر ہے، میری جاں اس کے نیچے ہے۔ میری سانسیں مجھے دے دے خدارا، مجھے جینے دے۔ میری فریاد سن لے تو کبھی، میری عرضی۔ احان نے گاڑی فلائٹ پر روکی، امل کا ہاتھ پکڑے اندر لایا۔ احانیہ کی آواز پر اس کے قدم وہیں رک گئے۔ ہاں ماما، آج میری زندگی کا کانٹا ہمیشہ کے لیے نکل گیا۔ بس اللہ کرے داور اسے ہمیشہ کے لیے لے جائے۔ اگر وہ نہ لے کر گیا تو احان امل کو ضرور جان سے مار دے گا، مجھے یقین ہے۔ پتہ نہیں فون پر آگے سے کیا کہا گیا۔ احانیہ ہنسی تھی۔ امل کو تو سزا ملنی تھی نا ماما، اس نے مجھ سے میرا احان جو چھینا تھا، اس کو تو اس عمل کی سزا ملی ہے جو اس نے کیا ہی نہیں۔ اس دن امل فون آف کرنا بھول گئی تھی۔ میں نے اس کی ریکارڈنگ کو ایڈٹ کیا اور بیچاری چلا کر کہہ رہی تھی، میں احان ملک کی ہوں، تن من روح سے تم میرا ہاتھ نہیں پکڑ سکتے، یہ حق صرف احان ملک کا ہے۔ کیا ہوا، کتنا مان تھا امل کو اس کی محبت پر، اور احان ملک نے کیا کیا، اسے کہیں کا نہیں چھوڑا۔ پھر میں نے داور کی تصویریں اس کی فیس بک پروفائل سے لی اور انہیں ایڈٹ کر کے احان کو پیش کر دیا، اور احان جو امل کی محبت کا دم بھرتا تھا، اس کے یقین کے غبارے سے ہوا نکل گئی۔ ہانسیاں ہنستی جا رہی تھی۔ احان نے ایک دم اپنے سر کو تھاما، امل کو دیکھا۔ امل کی نظروں نے احان کو پتال کی گہرائیوں میں گرا دیا۔ اس نے گھبرا کر نظریں پھیر لیں اور چلاتے ہوئے پستل ہانیہ پر تانی۔ ہانیہ کے ہاتھوں سے فون گر کر چھوٹ گیا تھا۔ وہ تھر تھر کانپنے لگی۔ اس سے پہلے وہ فائر کرتا، امل نے آگے بڑھ کر ہانیہ سے پستل چھینی۔ امل ہٹ جاؤ، اس نے مجھے برباد کر دیا، احان چیختے ہوئے بولا۔ احان
اس نے نہیں، تم نے خود کو برباد کیا ہے۔ اگر تمہارا یقین پختہ ہوتا کوئی کچھ بھی کہتا، بلکہ پوری دنیا میرے خلاف کھڑی ہو جاتی، تم میرے ساتھ ہوتے۔ افسوس تم جھوٹے نکلے، تمہارے وعدے جھوٹے نکلے۔ تم ایک کم صرف انسان تھے جسے نہ محبت کرنا آتی تھی نہ نفرت۔ میں نے تم سے پیار کیا تھا اور تم نے مجھ سے بدلہ لیا، لیکن اب میں آج تم سے نفرت کرتی ہوں، بہت زیادہ نفرت۔ امل وہ آگے بڑھا۔ رک جاؤ اہان، ورنہ میں تمہیں شوٹ کر دوں گی۔ چلاؤ گولی امل، مجھے سزا دو تاکہ ان اٹکتی ہوئی سانسوں سے مجھے نجات مل جائے۔ تم نے ٹھیک بددعا تھی، میں موت کی دعا کر رہا ہوں آج۔ پلیز امل، ایک آخری احسان کر دو، مجھے موت دے دو۔ امل، میں نے تم پر ظلم نہیں کیا بلکہ خود پر کیا ہے۔ وہ امل کے قدموں میں بیٹھا ہاتھ جوڑے موت کی بھیک مانگ رہا تھا۔ نہیں اہان، تمہاری سزا اتنی جلدی ختم نہیں ہونی چاہیے۔ تم روز تڑپو گے، روز موت کی دعا مانگو گے اور تمہیں موت نہیں آئے گی اور میرا دل کو سکون ملے گا۔ امل نے کہتے ہوئے پسٹل زمین پر پھینک دیا۔ وہ مڑنے لگی تھی۔ اہان نے اپنا سر دونوں ہاتھوں میں زور سے تھاما اور اہان کی ناک سے خون جاری ہونے لگا اور وہ ہوش سے بیگانہ ہو گیا۔ اہان! امل اہان کو پکارتے ہوئے اس کی طرف بڑھی۔ یہ تھا سیزن 1 اور سیزن 2 کے لیے دیکھتے رہیں ناولز کی دنیا۔ مزید اچھے ناولز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، لائک اور شیئر لازمی کیا کریں۔